ذاکر صاحب آ رہے ہیں، آپ سے وہ ابھی خطاب فرمائیں گے. بات میری سن لیجئے کہ مولا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. مولا امام موسیٰ اعظم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے. درود پڑھ لیجئے مل کر محمد و آل محمد. التماس کی جا رہی ہے مملکت خدا داد کے نامور ذاکر محمد و آل محمد عزت مآبالی جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب کی خدمت میں برسر منبر جلوہ فکن ہوں اور مولا امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی آج کی اس مجلس ادا سے خطاب فرمائے. جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ورزقت و تمتعہو فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد. الہی اپنی عزت واسطے امام زمن ظہور تاجیل فرما. میرا مولا شاہ گناہگارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما. میرا مولا شاہ گناہگاران دے جو کبیرہ صغیرہ گناہ درمیان چھائلن حسین بادشاہ صدقے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دواسطہ ذوالحجہ دی عظمت دواسطہ بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما. ایک بچہ نالین عباس بیمار ہے اس کے لیے ذکر عظیم دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نام امان درج فرما. میرا مولا محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی عظمت دا صدقہ اج دی عزاداری امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عزادار حبدار زن و مرد بچے جوان بزرگ شیعہ اہل سنت جتنی بھی شرکت میرا اللہ آج دی رات عزت واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما. ایک بچہ نالین عباس علیل ہے سب دعا فرماؤ تو آڈی نظر جو علیل مریضن میری نگاہ جو علیل میرا میرا مولا اپنی عزت واسطے کل مریضن شفا کلی عطا فرما. جو بے اولاد آئے میرا مولا باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام رسول کے کامل الخلقت نیک نرینا صاحب اولاد عطا فرما. جنہاں اولاد عطا ہوئی نیک اور صالح فرما. پوری دنیا جس مقام تے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہو رہی ہے میرا مولا اپنی عزت واسطے عزاداری قبول فرما. عزاداری سید الشہداء دی حفاظت فرما. عزاداری دے محافظوں دی حفاظت فرما. میرا مولا اپنی عزت اور عظمت واسطہ اس آبادی نو سدھو پورے دی عزاداری نو آمد امام تک قائم اور دائم فرما. بہت بڑی دعا جس مقام تے تشریف فرماؤ سب شرکت کرنا. میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما. پاک مسافر شام پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ دا سلام نصیب فرما. جو مومن مسلمان حج دے سفر چن میرا مولا اپنی عزت واسطے انہاں دی تمام تر عبادات قبول اور
گناہگاراں نو بھی اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرما، 14 دی زیارت نصیب فرما، حق دا بول بالا فرما، سچ دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما۔ میرا مولا سا گناہگاراں نو حکومت الہیہ دی زیارت نصیب فرما، ساڈی دعاواں نو اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اجازت ہے جی گفتگو؟ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ میرے محترم شیعہ سنی سامعین، خدا دا شکر ادا کردہ سب تو پہلے کہ اللہ نے زندگی ایک مرتبہ پھر ذی الحج دا مہینہ عطا کیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شکر اللہ نو ویسے بھی بڑا پسند ہے، اور وہ تا بڑا ہی پسند ہے جڑا محمد والے محمد دی معرفت نو رکھ کے کیتا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مل کے نعرے سبحان اللہ نو شکر بہت پسند ہے، شکر اللہ نو بڑا پسند ہے، تو شکر ادا کر رہے ہیں تواڈی طرفوں، بانیان دی طرفوں اور اپنی طرفوں اللہ دی بارگاہ وچ کہ اللہ نے ایک بار پھر زندگی وچ ذی الحجہ حج والا مہینہ عطا کیتا۔ کئی لوگ نہیں پہنچے ذی الحج تک، کئی لوگ نہیں پہنچے ذی الحج تک، لیکن جڑے پہنچے جڑے نہیں پہنچے وہ نہیں پہنچے، تے جڑے پہنچے انہوں نے پتہ نہیں بھی کتھے پہنچ گئے ہیں۔ جڑے پہنچے ہی نہیں ذی الحجہ تک وہ تو پہنچے نہیں، تے جڑے پہنچ گئے انہوں نے چو بھی تھوڑیاں نو شعور ہے کہ کس مقام تے پہنچ گئے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی ذی الحج او مہینہ بطول علی دے گھر پہنچ گئی ہے۔ مرحبا مرحبا، خدا رحم فرماوے، نوازت جمیدت محمد و اہل بیت۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ ساعت دی اگر معرفت نہیں ہوئے گی جوانوں، میرے محترم سامعین، ساعت دی اگر وقت دی قدر نہیں ہوئے گی تو زندگی رائے گاں ہو جائے گی۔ زندگی گزارن دا معیار نہیں رہے گا۔ اگر میں اکثر ممبر تے عرض کردہ کہ سونا قیمتی نہیں ہے، ہیرا قیمتی نہیں ہے، اگر کوئی شے قیمتی ہے تو اس دا نام ہے وقت۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ عظیم مہینہ ہے، وہ عزت والا مہینہ ہے، اتنی شان والا مہینہ ہے، جس دا دن عظیم ہے، جس دا پہر عظیم ہے، جس دی شام عظیم ہے، جس دی رات عظیم ہے۔ پچھلی رات ایڈی عظیم ہے، اور اللہ نے اس ذی الحج جیسے چن کے اللہ نے دن رکھے کہ اگر صاحب معرفت تھوڑا جا غور کرے کہ میں کس مہینے وچ پہنچ گیا تو یاد رکھنا جوانوں، وہ مہینہ ہے کہ بطول علی دے گھر پہنچ گئی ہے، اسماعیل مینا وچ پہنچ گیا ہے، سچے مباہلے وچ پہنچ گیا ہے۔ سارے شرکت کرو تو اگلا لفظ آکڑا چاہنا، سچے مباہلے وچ پہنچ گئے تا علی ابن ابی طالب غدیر تے پہنچ گئے۔ ایسا مہینہ ہے ذی الحجہ۔ بہت شکریہ جی۔ جیند علی ماں میں بلند لا رہے ہیں۔ میں میرے بھائیو آج دو چار باتاں اللہ نے خالق لم یزل نے، اللہ کل شیء قدیر نے، سمیع و بصیر نے، ذوالجلال والاکرام نے، اللہ نے سال نو
سجایا ہے. قربانی تے بھی اج بات ہو سی, قربانی دی تیاری تے بھی بات ہو سی, اور اسے قربانی چ پھر ربط نال ایک جملہ مصائب دا پڑھیا جاسی. اللہ نے سال دا آخری مہینہ ذی الحج رکھے ہے. اسلامی کیلنڈر دے مطابق جڑا ساڈا سال دا پہلا مہینہ ہے مسلماناں دا, صرف شیعہ دا نہیں, پورے عالم اسلام دا جڑا پہلا مہینہ ہے وہ ہے محرم, محرم الحرام. یعنی جڑا ساڈا نواں سال جس ساڈی نویں سال دی زندگی دا آغاز ہوندا ہے وہ ہے محرم. جنوری تو آغاز انگلش مہینے دا عیسوی کیلنڈر دے مطابق ہے. بالکل جڑا مسلمان دے سال دا آغاز ہو رہی ہے وہ آغاز ہو رہی ہے محرم الحرام. 12 مہینے اسلامی مہینے محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, ذیقعد, ذی الحجہ اور پھر محرم. ہن اگر انہاں مہینیاں وچ محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج 12. یاد رکھے جوانو, اللہ تہاڈی زندگی دراز فرماوے. ہن اے مہینیاں دے میں نا چیسا تے تساں ویکھنا ہے کس مہینے وچ اللہ نے کی رکھیا. محرم وچ حسین رکھیا. جس نو نصیب ہے وہ ضرور بولے. شیعہ سنی دی بات نہیں, بات عالم اسلام نال ہے. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب. اللہ نے آغاز جڑا رکھیا, اللہ نے آغاز رکھیا محرم الحرام, اور سال دا اختتامی اور آخری مہینہ اللہ نے رکھیا ذی الحج. خالق نے سال نو 2 مہینیاں وچ بند کیتا. ابتدا وچ محرم رکھیا, انتہا وچ ذی الحج نو رکھیا. محرم وچ بھی قربانی نو رکھیا. خدا رحم کرے. جوان میرے والے پاس سے آ جاؤ, شاید موٹا علاقہ میرا بھی توجہ. اللہ نے مونچھ کی شے وہی شے توجہ چاہنا. ساڈا اپنا عقیدہ ہے نا, محمد اہل بیت محمد موجود ہوندے, سائیاں دا پہرا ہوندا ہے, تو بڑی محتاط مقام ہے. ایتھوں وقت لوا کے جانا چاہیے, گوا کے نہیں جانا. ایتھوں پننا چاہیے. بے شک نعرہ حیدری. میرے بھائیو ذہن وچ رکھنا, اللہ نے سجایا ہے قربان. صرف بکرا لے لینا, چھترا لے لینا, کروڑ روپیہ بھی قربانی دا نظر آ رہی ہے. کروڑ دی قربانی, 50 لاکھ دی قربانی, 10-15 لاکھ دی عام قربانی, 5 لاکھ 2.5 لاکھ دی قربانی. وہ چاہندہ کی ہے اللہ کل شین قدیر. منگیا کی ہے جانور منگیا سے. جاؤ جا کے قرآن پڑھ لینا. اللہ نے اعلان کیتا ہے, فرمایا خون تے اس دا گوشت میرے تک نہیں آندا, جڑی شے میرے تک آندی ہو تیرا تقوی ہے, تو تیری پرہیزگاری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قربانی دا جانور خریدن تو پہلے ذرا فلسفہ قربانی نو زمانہ سمجھ لوے کہ اللہ نے اس قربانی نو رکھیا اور اسلام میں قربانی دا مقام کیے. قربانی کس سے لے لاگو ہوندی ہے, وہ کیڑا مقام آ جاندہ ہے کہ قربانی پیش کرنی پہ جاندی ہے. اللہ نے سال دے آغاز بھی قربانی نو رکھیا محرم الحرام, اور سال دے اختتام بھی اللہ نے قربانی نو رکھیا. آغاز ہے محرم,
انجام ہے ذی الحج، آغاز بھی قربانی، انجام بھی قربانی۔ تو ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو زندگی گزارنا چاہنا ہے تو پورا سال قربانی اج گزار۔ اگر زندگی گزارنا چاہنا ہے، ہو سکتا ہے اکثر نوجوانن میری بات اچھی نہ لگے، لیکن یقیناً اچھی لگ دی ہے تو یہ سامنے آ کے باندھن۔ اصلاح دا مقام ہے ممبر حسین علیہ السلام، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن قربانی کر کے تے مڑ اس میدان چو نس جانا ہے، پورا سال قربانی۔ اچھا باقی مہینے دیاں قربانیاں چھوٹیاں چھوٹیاں قربانیاں، یعنی نیند دی قربانی، فجر، مسکرا دے جوانوں، انہاں دے ذکر وچ مسکرانا بھی عبادت ہے۔ پورا سال قربانی ہے، کچھ لوگ دین دن کچھ نہیں دین دے۔ اللہ منگ رہے ہے قربانی، نیند دی قربانی، فجر، روز دیو قربانی اللہ دی بارگاہ وچ، کئی دین دن کئی نہیں دین دے، منگی اللہ ہے۔ میں صدقے ہو جاواں کی اس کے 14 دا تے اس اللہ کل شائن قدیر دا اس 5 ٹائم منگیے، اے ساری رات بھی قربانی دین دین۔ آکھنا سوکھا ہے 1000 رکعت نماز ہر رات چدا کرنا، 1000 رکعت منگی نہیں انہاں دیتی ہے، ساری رات اس دی عبادت کرنی تے عبادت اس معیار تے کرنی جس دی کر رہے ہیں وہ اللہ کل شائن قدیر ہی فرما رہے ہیں، بس کر میں راضی ہاں۔ اسی تا میں آج کل ممبر تے آکھ رہے ہیں، اسی تا آج کل صرف ایسے مسئلے دا شکار ہاں کہ نماز پڑھنی ہے یا 5 12 14 سن چھڑا لے سن۔ میں صدقے ہو جاواں سید الساجدین اگر سجدے سر رکھ دیں تو مؤذن آکھدا ہے اللہ اکبر، عشاء دی نماز پڑھ کے سر سجدے تے فجر لے مؤذن آکھ رہے اللہ اکبر، سید الساجدین سجدے تو سر چاہ کے دن گوار میں رات ختم ہو گئی ہے، سجاد دا سجدہ ختم نہیں ہویا۔ نیند دی قربانی، نماز فجر، عبادت خدا، تسبیح خدا، قربانی، سارا سال قربانی۔ دولت دی قربانی کی ہے، مال دی قربانی کی ہے، زکوٰۃ، مال تیرا، رزق تیرا، تیرے ہی رزق نو ودھان واسطے، تیرے ہی رزق خیر و برکت پاون واسطے اللہ نے جس چیز نو نافذ کیتا ہے اس نو زکوٰۃ آکھ دیں، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات آکھ دیں، صدقہ و خیرات قربانی۔ سفر تے انسان جا رہے ہیں صدقہ دے دیتا ہے، قربانی ہو گئی۔ خمس قربانی، مال دی قربانی۔ حج، میں اتھے رک ایک لفظ آکھنا چاہنا، اور ماشاءاللہ اول تو آخر شیعہ سنی نوجوان بزرگ زن مرد موجود ہو، جتو تک میری آواز جا رہی ہے، ہو سکتا ہے میں اس بات انہیں ایک پلے سمجھا لواں، ہو سکتا ہے میرا گھنٹہ اسے بات لگ جاوے۔ یاد رکھے جوانوں، قربانی چھری، ان ہر پاسے چھریاں تیز ہو رہی ہیں، چوکاں بازاراں تو نظر آ رہی ہیں اس چھریاں۔ یاد رکھے آئے چھری اوتھے آندی ہے جتھے عشق نو معراج ہو جائے۔ خدا تھوڑے گھرن ہمیشہ بات رکھے۔ جو بھی دل نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پائے گا انشاءاللہ۔ اللہم عجل ولیت الفرج۔ چھری اتھے آئے گی جتھے عشق نو کمال نصیب ہوئے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ قربانی ایک پاک ترین فلسفہ ہے۔ قربانی کرن آلا، قربانی نو سمجھن آلا پہلے اس قربانی دے فلسفے نو سمجھ لوے۔ جس قربانی والے دیں گوشت کر کے تے پھر سارا دیں شراب پینے، ان کی پتہ حسین کس بلندی دا نہ ہے۔ تھوڑے بولے ہو جوان۔
جس قربانی والے دے وڈے تو وڈے گناہ میں چھال مارنی ہے، ان کی پتا کہ ابراہیم علیہ السلام دا درد دل کیا ہے۔ پہلے اس مقدس سسٹم نو سمجھ لو کہ قربانی والا فلسفہ کتنا پاک ہے۔ قربانی چھریوں سے لے اٹھائی جاندی ہے جدو عشق کمال تے پہنچ جاوے۔ اور شاید میں نہیں جملے نال میں باقی لوگاں نو اس زنجیر زن دی کیفیت سمجھا لواں کہ جڑا ہلکے وچ کھلو کے حسین ابن علی دے نام تے چھری ماردا ہے۔ خدا تھوڑی زندگی دراز فرماوے۔ جڑا حسین علیہ السلام دے نام تے اٹھ کے چھری بندہ اس سے لے اٹھائندہ ہے جدوں عشق کمال تے پہنچ جاوے۔ خدا دی قسم ہے۔ اور تو ان قرآن اچ بھی چھریاں چل دیاں نظر آ جان گیاں۔ سورہ یوسف نو کھول لینا، حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ مبارک وے کہ مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہی ہاتھ اپنی چھریاں نال کٹ لے، اور کٹن دے بعد احساس تک نہ ہویا، نبی گزر گئے، لیکن جدو ویکھیا پھل تو کٹی گئے مگر نال انگلیاں بھی کٹیاں گئیاں۔ بولے ہو جس دا بولن باہرویں سرکار نو چنگا لگدا ہے۔ یاد رکھا جوانو وجہ کی بنی ہے، سامنے یوسف آئی، چھری چلی ہے، درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، درد بھی نہیں ہوئی، چھری بھی چل گئی ہے۔ بندے سوال کر دیں جی ایڈا ایڈا کما تے حسین بادشاہ دا نام لے کے کدی سر تے کدی پوچھتے۔ زمانہ یاد رکھ جتے ایک یوسف ہوئے اتھے پتہ نہیں لگدا تے جتے 14 یوسف نظر آئے، جتے 72 مثل یوسف ہوئے۔ عشق دی معراج ہے، چھری عشق دی معراج دا نام ہے۔ علی حیدر میرے زبانوں ذہن وچ رکھنا، فلسفہ قربانی سمجھ لو، مقدس پاک نیت، پاک رزق مال چاہیے۔ اگر انسان اس معیار تے عشق نہیں کر سکیا تو اس سنت نو ادا کرنے واسطے مال اور نیت دا پاک ہونا شرط ہے۔ کسی دا رزق مار کے، کسی دی دولت مار کے، کسی نال دھوکہ کر کے، زیادتی کر کے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو میرا اس بندے تے سوال ہے وہ کی کر رہا ہے؟ دھوکے دا پیسہ، رشوت دا پیسہ، لٹ مار دا پیسہ، کوئی بھی ایسا رزق ہے جڑا محمد و اہل بیت محمد نو پسند نہیں ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا دے زمانے میں ایک سخی مشہور ہو گیا، ایک سخی کہ جی بڑی سخاوت کر رہے ہیں۔ چوک بازار چرچا شروع ہو گیا۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا آج اسی بھی اپنا بھیس تبدیل کر کے ذرا اس سخی دی خبر تو لبی ہے۔ لباس تبدیل کی تا شہنشاہ معظم نے، مولا گئے تو ایک چوک بازار بجمع لگے ہویا، سخی دی تعریف ہو رہی ہے، جی کیا بات ہے ماشاءاللہ، بڑا بھوکھیاں نو لنگر دے رہے ہو، بڑا صدقہ و خیرات کر رہے ہو۔ گلاں ہوندیاں رہیاں، بادشاہ سندے رہے۔ تھوڑی دیر دے بعد محفل ختم ہوئی، سخی ٹر پیا، امام کائنات بھی اس نے ویکھدے رہے، مولا پیچھے پیچھے خرامہ خرامہ بادشاہ چل دے رہے۔ اگے ایک نان بائی دی دکان تھی، ان سخی دا کام وکھیا ہے ذرا۔ ایک نان بائی دی دکان تے ایک تنور تے جا کے اس نے اتھو 4 روٹیاں چرا لیاں۔ اور تو انہیں اس طرح دے کئی سخی آج دے دورے چ نظر آ جان گے دینا نجائز زمینہ تے قبضے کر کر کے تے دسترخوان کھول لے ہوئے، توجہ ہے یا کوئی نہ؟ خدا تو نے ہمیشہ آباد رکھے۔ زمینہ تو دور دی گالے، قبرستان خرید کے
قبرستانہ اتے پتہ نہیں کی ہو گیا، خریدن والے خرید لے تے ویچن، میں کدی ممبر تے بات نہیں کردا جس دی تصدیق نہ ہوئی ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔ 4 روٹیاں اس نے چرا لیاں، اور 4 روٹیاں چران تو بعد خرامہ وہ بھی ٹردا جا رہے، ہن امام دیکھ رہے ہیں بھئی اس پیسے نہیں دیتے، رقم نہیں دیتی، روٹیاں اس نے چرا لیاں۔ امام علیہ السلام آتے اگلے موڑ کچھ بھوکے لوگ ایک دیوار دے نال لگے ہوئے ہیں، اس نے ہر بندے نو ایک ایک روٹی چرائی ہوئی روٹی، جدو چوتھے بندے نو روٹی دے کہ اس نے ہاتھ چایا تو صادق آل محمد نے ہاتھ تو نپیا، مولا فرمایا اللہ دا دشمن ایک ہی کر رہے ہیں، اسے کہہ دی سخاوت۔ مولا فرمایا بھئی یہ کیسی سخاوت؟ اسے کہہ دی قرآن دے مطابق کر رہے ہیں۔ یاد رکھے جوانوں، بڑا محتاط زمانہ ہے، کیڑی شے کتھو لینی ہے، کسے دے حال حلیے تے دھوکہ نہ کھا جانا۔ اور جوانوں میں اکثر ممبر تے وصیتاً نصیحتاً جواناں وعدرانا بھی کسے نال بھی دوستی دا معیار پیسہ نہ رکھنا۔ جنہاں دے تواڈے سامنے پورا ایک زندگی دا میدان ہے، عزت کرنا علم دی وجہ تو کرنا، علم دی وجہ تو کرنا، قناعت دی وجہ تو کرنا، بردباری دی وجہ تو کرنا، خوشامد نہ کرنا، نہ اللہ نو پسند ہے نہ 14 نو پسند ہے، اور پیسے دی وجہ تو، دولت دی وجہ تو۔ آج دی رات امام بادشاہ دی شہادت دی رات ہے، جوانوں عہد کرو اپنے وقت دے مولا نال کے کسے دی عزت کرو گے، خوشامد اور خوشامد پھر پیسے دی وجہ تو۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جڑا دولت دی وجہ تو کسے دی خوشامد کردا ہے، کتے تے اس بندے وچ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس اللہ تو منگ جس نے اس نے عطا کیتا۔ اور جوانوں معیار ایک شیعہ دا معیار، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے امتی دا معیار صرف اور صرف محبت محمد و اہل بیت محمد ہونا چاہیے۔ اور اے جڑے دنیا دے معیار اج ساڈی زندگی واسطے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ انسان دن بدن خواہشات دی دلدل وچ لاندے ہی جا رہے ہیں۔ اگر اس تو نکلنا ہے تو مذہب آل محمد نو ایک باری پڑھو، بے معنی کر دیں گے ساریاں خواہشاں یکے بعد دیگرے خود دی دل چو نکل دیاں جا سن، مگر علوم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نہ۔ انہاں دے علم نو جب تک نہیں پڑھیا جائے گا، انہاں دی شان نو جب تک نہیں پڑھیا جائے گا، کیویں مقابلہ کر دیو زمانے دے ظلماں دا؟ گولی کتھوں تک اثر کر دیئے تے سازش کتھوں تک اثر کر دیئے، کتنا ایک سفر کر سکتی ہے، پہلے نہیں تو دوسرے موڑ تے سا ختم ہو جاندہ ہے۔ صرف اگر زمانے نال مقابلہ کرنا چاہندے ہو مسلمانوں تو اس دا واحد رستہ علی ولی اللہ علیہ علم ہے۔ علم تو بغیر مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ امام پنجم امام ششم نہ دو ہستیاں نے جڑا علم نو مقام، جڑا علم نو معیار، جڑی علم نو بلندی، جڑا علم دا ترہ امتیاز محمد و اہل بیت محمد چوئے نہ دو امامہ نے بلند کیتا ہے، اس دی مثال رہندی دنیا تک راسی۔ لیکن اس سے ضروری ہے کہ پہلے نہ دو ہستیاں نو پڑھ لو، نہ دو ہستیاں کم از کم 10% انہاں دی مکمل زندگی چو 10% امام پنجم نو بھی پڑھو اور امام ششم نو بھی پڑھو کہ انہوں نے علم نو کھولے ہے۔ محمد بن علی الباقر علم کو پھاڑنے والا، علم کی تہ میں گہرائیوں میں جا کر علم کے رستے اخذ کرنے والا، علم کو بلندی عطا کرنے والا۔ اور جوانوں یاد رکھا امام جعفر صادق نہ دو ہستیاں دے بہت بڑے احسان ہیں، جتنا ہو سکے ان ہستیاں نو پڑھو۔ ایک ایک احادیث دی کتاب وچ 45 ہزار احادیث موجود ہیں شان محمد و اہل بیت محمد دیاں، جنہاں وچ زندگی گزارن دا طریقہ دسے ہے محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بالخصوص نہ دو ہستیاں نے، چونکہ ساڈا دور نہیں جوانوں، ورنہ کم از کم فرمایا ساڈا محب ہوئے جس نو کم از کم 40 احادیث یاد ہوئے۔
ایک محب نو 40 حدیث یاد ہوئے پھر وہ ساڈا محب ہے۔ حدیث دا ایک ایسا زمانہ گزریا، حدیث دا ایک ایسا دور گزریا، ایک ایک بندے نو لکھ لکھ حدیث یاد ہوندی آئی، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا نام لے کے انہاں دے ذکر نو یاد کر کے خدا دی قسم لوگ اپنی بزمہ دے اندر، لوگ اپنی مجالس دے اندر عزت حاصل کر دیاں، گل اپنی کر دیاں، جتے بات دی جگہ بیا ہوتے فرمان حدیث محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی پڑھ دیاں۔ اگر زیادہ وقت نہیں تو صحیفہ سجادیہ پڑھ لینا، صحیفہ رضویہ پڑھ لینا، ذرا ویکھو کہ ایک کلام اللہ نال کس طرح کر دیں، اور یقیناً یہ دعاواں پڑھن دے بعد تسی اس نتیجے تے پہنچ جاؤ گے اگر 14 نہ ہوندے پتہ ہی نہ لگے ہاں اللہ نال ہم کلام کس انداز سے ہو رہے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ساری دنیا نگاہ کرے انہاں دی عزت، انہاں دی عظمت، اور بالخصوص عالم اسلام ایک ایک جملے وچ انہاں نے بند کر دیتے ہیں ہر حقیقت نو۔ امام علیہ السلام فرمایا کی کر رہے ہیں؟ اس آکھیا جی میں قرآن دے مطابق کی سخاوت کر رہے ہیں۔ امام فرمایا وہ قرآن دے مطابق کی میں کر رہے ہیں؟ میں ویکھے تو نان بھائی دی دکان تو نان چوری کیتے چرائے اور پھر آ کے 4 بندے ہیں تو تقسیم کی، تو کہا جی اللہ قرآن چاک رہے ہیں کوئی ایک گناہ کرسی تو ایک گناہ لکھسا، کون سمجھا یہ اللہ تھوڑی زندگی خراب ہو، ایک گناہ کرسی تو ایک گناہ لکھسا، نیکی کرسی تو 10 نیکیاں لکھسا، 4 روٹیاں چاہیاں گناہ ہو گئے 4، 40 نیکی کمائی، 4 کٹی بھی گئی 36 تا بچ گئی ہیں۔ وہ فرمایا اللہ تیرے منہ نو توڑے، قرآن دا علم لینا تے 7 دروازے تے آ جاؤ، رزق وہ قبول ہے اس دی بارگاہ میں جس دی بنیاد ٹھیک ہے۔ فرمایا بجائے کہ نیکیاں لین دے اللہ دی لعنت دا خریدار ہو گئے ہیں، شرم نال سر جھکا کے پیادہ ہے میں بھولتا یا وارث قرآن جعفر و صادق نال میں ہم کلام۔ جوانوں ذہن وچ رکھنا محمد و اہل بیت محمد، محمد و اہل بیت محمد دی عظمت اور انہاں ہستیاں دی شان، بڑا مشکل دین پھیلیا، آسانی نال نہیں پھیلیا۔ تاریخ اچ ملتا ہے کہ باقی آئمہ علیہ السلام دی نسبت کچھ آسان زمانہ آئی، امام جعفر صادق علیہ السلام دا اور امام پنجم دا آخری زمانہ، کچھ اسے چکے اموی حکومت جا رہی ہے اور عباسی حکومت آ رہی ہے، اور درمیان دے دورانی وچ ایک وقت ملی ہے تبلیغ دا انہاں 2 اماماں نو، لیکن وہ بھی اتنا بھاری ہے جوانوں، اتنا بھاری ہے یہ بھی تبلیغ دا وقت کہ اگر ایک مومن کوئی مسئلہ پوچھنا آ جاوے تو جگہ جگہ اتے ناکہ بندی ہوندی آئی، جگہ جگہ اتے مخبر موجود ہوندے ہیں، مختلف ادوار اچ تکلیفاں پہنچائیاں جاندیاں، حسنی سادات تے بالخصوص جیڑیاں مشکلات اور تکلیفاں یا امام پنجم دے دور اچ اور چھٹے امام علیہ السلام دے دور اچ، لیکن ہر ایک مصیبت نو سینے تے برداشت کر کے علوم آل محمد واسطے دن رات کوشش کیتی ہے انہاں 2 ہستیاں نے۔ یاد رکھنا جوانو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے دور وچ صحیح بخاری ساڈے بھائیاں دی معتبر کتاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے دور وچ لکھی جا چکی ہے، اور اس دے جتنے بھی راوی ہیں اکثر راوی شاگرد صادق آل محمد علیہ السلام۔ حدیث تے جتنا کم محبان محمد و اہل بیت محمد نے کیتا ہے، جتنی ایک محنت کیتی ہے، میں صدقے ہو جاواں، لیکن محنت دا اجر پتہ کی ملدا ہی جوانوں۔ 4 سال دی عمر وچ کسے بچے نے 5 سال دی عمر وچ قرآن حفظ کر لیا ہے، تسی ویکھے بندے انہاں جھولیاں وچ آئے جتھے انہاں پیر رکھیں لوگاں تھلے تلیاں رکھیں، سمجھ نہیں آندی جس قرآن حفظ کر لیا ہے اس دی اس دنیا میں اتنی عزت ہوئی ہے، تے جڑے قرآن دے وارث سن انہاں ماریا کیوں گئے؟ آج پھر سیدہ دے گھر جنازہ ہے، آج پھر سیدہ دے گھر جو ہے، آج پھر ایک امام دی شہادت ہے۔ کل اللہ دن جڑا آ رہی ہے بڑا درد بھریا دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ کل جس امام دا جنازہ صبح دے ٹائم نکلنا ہے نا، کوئی میں صدقے ہو جاؤں، اس امام دے تارو واسطے میں پہلا لفظ مصاحب دا پیادا ہاں، یہ او امام ہے جڑا ویدھا رہا ہے تے علی اکبر نو سانگ لگ رہی ہے۔
چشمدید گواہ خدا تہاڈی عزاداری قبول فرماوے امام محمد باقر علیہ السلام دے مصائب انسان برداشت نہیں کر سکتا اس شہنشاہ دے مصائب اس امام دی کی کیفیت ہوئے گی کہ جس نے اکھا نال کربلا ویکھی عزادارو صرف کربلا ویکھی نہیں کربلا نہیں ویکھی اکھا نال کوفہ ویکھیا ماتمی عزادار تشریف فرماؤ تے علمہ دسائے میں بادشاہ دے علم نو گواہ بنا کے پیادا ہے وہ امام ہے جس اکھا نال دربار اچ پیش ہوندی عالیہ ویکھی کوئی میں صدقے ہو جاواں اگر اجے سمجھ نہیں آئی جس 30 سال سید سجاد نو خون روندے آوے کیا ساڈے کول تو صرف اطاعت منگی گئی ہے جوانوں نہ قربانی نہ پتر دی قربانی نہ کسی سیرے آنے دی قربانی نہ گانے آلیاں دی قربانی اپنے وطن تے رانا ہے تے اتھے ہی رہے کہ اسی اللہ دا سجدہ کرنا ہے پھر پوت زکاة خمس واجبات نہیں پورے کرنے کسے بھی تیرے سیرے آلے دے سیرے وچ ہاتھ نہیں پانا کسے بھی ساڑیاں پردے دار دھیاں ساڑیاں بھینا چار دیواری دے اندر رہنو نوخانی کرنو ماتم کرنو رومن مظلوم دی غربت تے جو کرن کسے نہیں آکھنا لیکن محمد باقر آدن میں نہیں بھولدا جی میں بھیرا دی لاش تو میری دادی زینب نو اٹھایا گیا گریہ بلند ہو رہے ہے خدا تہاڈی عزاداری قبول فرما اور مدینے واپسی تو بعد تو اتنے اوکھے ہو گئے سید سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام اس حوالے نال بھی میرے اس امام علیہ السلام دی جوانوں غربت دا پہلو ہے کہ جس امام دا جنازہ ہے میں جڑے چھوٹے بچے مجلس سے چن انہاں دے واسطے اس جملے نشان کر دے وہاں جس شہنشاہ پاک دا جنازہ ہے آج دی مجلس سے اے ہم عمر شہزادی معصومہ سکینہ سلام کربلا دے اندر ہم عمر شہزادی معصومہ سکینہ کوئی اس بی بی نال کوئی عزادارن ایڈے ہی پیارے دن رات دے جس حصے وچ سین دا نام لیا ہے کوئی ایسا شیعہ ملیا نہیں اہل سنت بھی نہیں ملیا جدی ہائے نہ نکلی ہوئے میں پہلا لفظ انہاں دے مصائب دا پڑھواں ماتم جانے تے جنازے علی امام جانے امام تو پوچھے کہ ہے مولا زیادہ تکلیف کتنی ہوئی ہے امام فرمائے 3 مقام تے پہلا موقع امام فرمایا میری زندگی دا سب تو اوکھا موقع ہے جدا میں اکا نال ویکھیا جدا پھوپھی زینب دے ہاتھ وچ رس گیا جدو میری دادیاں دے ہاتھ بدھے جا رہے ہیں میں صدقے ہو جاواں روایت اوکھی ہے جڑے علمہ دے نال جس مقام تے موجود ہو سارا مجمع تو جاری قدیمانہ عزاداری ہے ایک لفظ آکھنا چاہنا انشاءاللہ پڑھ لواں تاریخ نہ ہویا میرا وین نہ ہویا امام فرمائے ہاتھ بدھے گئے میرے دادیاں دے جمیں جمیں ہاتھ بچ دے آئے نا جتھے جتھے کوئی ماتم کر رہی آئی وہ تو ہی ہاتھ بچ دے آئے بندے آدھے نہیں دی راتے ہر کوئی منڈیاں میں تے بازاراں میں خوشیاں منا رہی ہے ایک گلیاں چ بہ کے ایک جنازے دی انتظار ہے رو کیوں رہے ہیں جان دیو اج کس امام دا جنازہ محمد باقر فرمایا جدو میری واری آئی تا رسیاں ختم ہو گئیاں میرا مولا جدی ہائے نکلی ہے زندگی دے گناہ معاف فرما امام فرمایا میں نے شمر پکڑ کے میرے ہتھاں نو سیر تے رکھ کے میرے والا نال میرے ہتھاں نو بنیا مرحبا امام فرمیندن پھر شام دے ویندیاں تائیں جدہ میں جھڑدا ہائمنا میرا بابا سجاد نال جھڑدا یہ اس امام دا جنازہ ہے یہ اس سخی دا جنازہ ہے اور جوانوں اس امام دی زندگی تک ایک پہلو آکدہ پھر میں شہادت تب جا کے پھر پہلا وین کرسا امام علیہ السلام آدن پورے رستے وچ اتنا ستایا گیا لوگاں پوچھے امام تو مولا کی منظر ہوندہ ہی رستے وچ امام فرمیندن بڑا مار دیان پانی نن دین دے امام فرمیندن باقی سارے بچے پانی پی لین دیان میں اور میری پھوپھی سکینہ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اج دی رات سارے بچے پانی پی لین دیان لیکن میں اور
میری پھوپھی شکینہ اسی پانی نہ سے پیندے بہت کم کے دائیں بلیا تو پیندے ہیں مولا کیوں نہ پیندے میں معافی دی وے جوانو روایت نہ ہویا میرا بینڈ نہ ہویا آج دی رات نہ ہویا ماتم نہ ہویا امام تڑپ کے محمد باقر فرمایا شمر سن او پانی پہ وین دی کوشش کردہ جڑا پہلے جانوران دے سامنے رکھیا جانا اس نے بادشاہ بلا کے آدھا پانی پی لو امام فرمیدن حیا کار ساڑی طہارت ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے امام محمد باقر علیہ السلام امام فرمیدن پھر میں بابا نو بازارہ میں ویکھیا پورے راہ مسائب ویکھے امام فرمیدن میں ویکھے میریاں پھوپیاں شام دے رات دادیاں بن پلان اٹھ دی کانٹتے نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی نماز شب قضا نہیں کی تھی علی بادشاہ دی دھیاں اٹھ دی کانٹتے اے مولا تے توڑے دادے تے کی حالت آئی محمد باقر العلوم فرمائے میرے دادا دسارک سانگ تے آئی اے مولا پھر سارا دن سانگ تے راندہ امام فرمیندر نہیں شام نو لا لیندے ان ہائے ہائے وکرے وکرے صندوق ہوندے ان ہر قاتل کول ہر صندوق کے چو سر نو رکھ دیتا جاندہ ہی تالا مار دیتا جاندہ ہی صبح نو پھر وہ صندوق جڑے انو کھول لے جاندے ان اور پھر کسے بازار چو لنگڑا ہویا تو سر نو چاہ کے سانگ تے سوار کر دیندے ان ہے مولا پھر تڑپ دے نہ ہے مولا فرمیندن اور واہ کوئی نہیں اتنا روندیاں میریاں پھوپیاں دو ویلے جدو سر سانگاں تو لہندے ان سمجھنا تو صاحب جوان اور دوسری مرتبہ جدو سیرہ نو سانگاں تے شال اپنے غم میں نہ رو جدو سیرہ نو سانگاں تے رکھیا جاندہ ہی مر جاواں جملہ میں نہ پڑھا ہاں امام فرمیندن ہاں ایک موقع تے ساڑھے تے بڑا ظلم ہویا امام فرمیندن ساڑھا کاروان ایک مقام تو گزریا ایک رات پڑاؤ ہویا انہیں سارے صندوق بند کر دیتے صبح جو ہوئی نا تو خولی ملون جیڑے وہ بپھرے ہوئے زخمی جانور دی طرح اس آگے آل رسول تے ظلم کرنے شروع کیتے اور بالخصوص میرے بابے سجاد نو شمارنا شروع کیتا میرے بابے پوچھے آؤ ظالم کی بن گئی ہے بے جرم نو کیوں مرے نئے اگوں میرے بابے نو آدھے تیرے بابے دا سر صندوق اچ کوئی نہیں ہائے 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 تیرے بابے حسین دا سر صندوق اچ نہیں مل رہا اگر حسین دا سر اسی لائے کہ کوفہ شام نہ گئے ساڑھے تا ٹکڑے کر دیتے جا سن امام فرمیندن جدہ میرے بابے اگلی گل کی تھی نا میں ویکھیا میریاں پھوپیاں تے دادیاں ایڈیاں اونچیاں رونیاں جو رون دے نال زمین ہل گئی آئی اے مولا کی ویکھیا امام فرمیندن میرے بابے رات رو کے فرمایا او صندوق کھول جیسے علی اکبر دا کٹے ہویا فرمایا میرے بابے دے عشق دا نا علی اکبر دی جوانی خدا تواڈی عزاداری قبول فرماوے امام علیہ السلام نے فرمایا پورے راہ سن ماریا جاندہ ہی ستایا جاندہ ہی ہے مولا تو پھر صندوق کھولیا امام علیہ السلام فرمایا ہاں صندوق کھولیا گیا جو تو دوسرا صندوق کھولیا تے قیامت دا منظرہ میرے بابے دا کٹے ہویا سر ماتمیوں عزادارو اج دی رات بسائب نہ بھی پڑے تا اج دی رات ماتم دی رات ہے آج شام دے قیدی دی شہادت ہے شام دے بزاراں درباراں رولن والے امام دی شہادت ہے موقع دے گواہ دی شہادت ہے محمد باقر آدن جدہ صندوق کھولیا گیا تو کرلاٹ پہ گیا اکبر دے منہ تے منہ رکھ کے میرا دادا پیادا میں نیزیاں کان پا لیا او میرا اکبر جوان خدا توڑی توفیقات اضافہ فرماوے اللہ توڑی عزاداری اضافہ فرماوے مولا تو انہور کامیابی عطا فرماوے علی والو اے مشن محمد و اہل بیت محمد کسے تشت رکھ کے سانو نہیں پیش کیتا اے 100 دے قریب تا اگلے دن کچھ رسالدار علی ولی اللہ علیہ نو مار دیتا گیا کی جرمائی حسین دے عزادارن لیکن مشن کیسا ہے جتھے ماریا انہیں نا اسے جا ہوتے پھر لبیک یا حسین دی صدا بلند میں صدقے ہو جاواں میرے شیعہ سنی جوانوں امام محمد باقرے او امام اس امام دے غربت دے نال نال سفر کر دے آنا چونکہ سال صرف ایک دن مولا دی شہادت یا ایک رات پڑی جان دی ہے تو میں چاہنا اس تے جتنا زیادہ ہوئے امام دی غربت دے پہلو میں شیعہ سنی جوانہ دے حوالے کراں امام علیہ السلام آدن پھر میں بابے نال قید ہو کے پھر اسی شام پہنچ گئے
امام فرمیندن شام میں کوئی ساڈا ایسا استقبال ہویا، وہی میں صدقے ہو جاواں، لفظ استقبال آکھا امام فرمیندن ساڈا ایسا استقبال ہویا، سن آل رسول سمجھ کے امت نے پھول اتنے مارے۔ ایک اگلا لفظ ماتمیاں دے سے دادا، امام فرمیندن پھلاں دا وزن اتنا ہائی پتہ نہیں لگدا وچ اکبر دی ماں کہڑی ہے، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اس مسائل بچوں۔ امام فرمیندن پھر سن ایک وکھرا جیا مہمان خانہ دیتا گیا، مہمان خانہ محمد باقر اور سید سجاد نو او دیتا گیا جس دی چھت کوئی نہیں، چھت نہیں جوانوں، بغیر چھت دے کوئی عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی عبادت گائی، میں صدقے ہو جاواں۔ اس عبادت گاوے حشرات الارض دا قبضہ جڑے علی دیاں دھیاں دی آمد ویک کے جنہاں نے کھنڈر نو چھوڑ دیتا، جانوراں حشرات الارض نے حیا کیتا، رب جانے امت حیا کیوں نے کیتا۔ ہائے کرنالے سے امام تے آپ ویکھی کیسا کیسا وقت اور موقع آیا ہوئے، میں صدقے ہو جاواں۔ شام دے بازار اتنا ایک جاتے محمد باقر پورے رستے بابے نو کوئی تکلیف نہیں دیتی، مجبوری بھی آئی جوانوں، رسی ایک آئی اور ایکو رسی دے ویچ دو پیو پتر قید ہے، مجبوری آئی پیو ٹرے آتے پتر نو نال ٹرنا پوندائی۔ شام دے بازار چکے ستایا اتنا گیا 1600 میل دا سفر، تو محمد باقر نہ شام دے بازار چھیک ویری بابے دے سامنے ہاتھ بن کے کہ بابا میں نے کانڈ تے سوار کر، بابا بازار چھوڑ میں ٹور نہیں سکتا، اللہ سی برداشت کر لو۔ امام سجادہ دن میں کڑیاں بیڑیاں توک نال بیٹھا، محمد باقر نو کانڈ تے بہا کے 4 قدم سید سجاد چلیں دا تڑپ کے پیادر، باقر میری کانڈ چھوڑ دے، باقر میری کانڈ تو لے جا۔ بابا کیوں رو کے فرمیندے جیڑے ویلے دا بیٹھے نا میری کانڈ تے تازیانہ نہیں لگیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تیری ہائے مولا قبول فرماوے۔ فرمیندن بابا ارمان آج میں جوان ہوا، مرحبا مرحبا مرحبا، بابا متا کچھ سائی نکل جاوے۔ ایسے ایسے درد اور امامہ نے فرمایا ہے کہ جڑے مسائب اسی اکھا نال ویکھیں اگر تسی صرف سن لو تو مسکرانا چھوڑ دیو گے ساری زندگی۔ کسو مولا کیوں رات روندن، اسی جشن منا رہے ہوندے ہاں، مولا دی رات جاری ہوندی یا تک کدائیں وکھاؤ 3 شعبان نو مولا خون نہ روئے ہو میں 3 شعبان نو بھی رات روندن، 15 شعبان نو بھی رات روندن، آج بھی رات رونا ہے تیرا امام، آج بھی رات رویا ہے تیرا امام، چونکہ مولا دے سامنے نو بازار و دربار، جس دے سامنے بازار ہون او رات روندہ ہے تے جڑا بازار میں چاپ رولدہ رہا ہو۔ زندان شام میں تیرا امام پہنچے۔ یہ تو دیکھ روایت ہے، میں مصاحب بارہا پڑھیے اس ایک اشارہ کر جاما، یقیناً جب میں غفیر کوئی اہل سنت کوئی شیعہ جسے روایت نہ سنی ہوئے اس دے ذہن بھی آ جاوے کہ کیسا کیسا وقت آئے آل رسول تے۔ شام دے بازار روزانہ باندھن پیو پتر، دروغہ زندان تالا کھول دیندہ ہے، اس نے پتہ ہے سجاد غیرت دا مریض ہے، زندان دے اندر بوے تے پھوپیاں دے زخمی سر نظر آن دیں، جتنی دیر سید سجاد باندھن اس طریقے نال باندھن سید سجاد، اس نے تالا کھولے آؤ جاندہ ہی شریف کہہ دیئے، عبادت تو پھر سید ساجدین دی، پھر زین العابدین دی، اسا کیا پیو پتر بار بیگے کرو، اندر نہ بیٹھے کرو، محمد باقر نو نار رلا کے بازار جا کے بیٹھے امام، اس دروغے دوئے دا ہاتھ نب کے دوسرے دروغے آکھے ہوئے ایڈی مہربانی نہ کیتی کر، منی ہے قیدی شریف ہے پر جاندہ نہیں اگر ایک قیدی کی دائیں اگاں پیچھا ٹر گیا پتہ ہی یزید سن قتل کرا دے سی، اس علاقے آلو حکت نال نہیں دعا ہتھا نال منہ تے دروغے ماتم کیتا ہے، ٹھڈا سا بھر کے پیادہ ہے اوہ اس کی دے جانے جہاں زینب جائی ماں قید، اوہ اس کی دے جانا ہے جہاں 4 سالہ دی بہن سکی، انشاءاللہ تو کدی نہ روئے بھئی اپنے غم میں، تو ہائے کی دیئے تیری نسل آباد روے میں دعا دے، اوہ اس کی دے جانا ہے جہاں ام المصائب جائی ماں قید چھوڑے،
ایسے ایسے مسائب اسی سنیں محمد باقر علیہ السلام نے ویکھن آئے کر کے رومن آلیو پھر بازار چاہ کے بہ گئے سارا دن بازار باندھن کوئی نہیں گزرتا اس بازار چو لیکن ایک ضعیف اور ایک ضعیفہ جڑے روزانہ اس بازار چو لنگ روزانہ اس بازار چو گزر دن ضعیف دور کھلوں ہے ضعیفہ محمد باقر علیہ السلام نو ویکھ دیئے سر تو پیران تک ویکھ دیئے کوئی گل کرنا چاہن دیئے لیکن سامنے طاقت ہے نا امامت دی محمد باقر دے پیر ویکھ دیئے محمد باقر دے رسیاں وچ ملوٹے ہاتھ ویکھ دیئے بتا دیئے اس قیدی دا کیڑا سونا پترے جس دے جنازے چاہے بیٹھے ہو سے دا مسائبہ تفسیر نال بیان کردہ کیڑے سونے ہاتھ ہیں اس دا چہرہ کیڑا سونا ہے اس تے رخسارے تے زخم ہیں مٹیاں تے سم سم چہرے تے دھوڑے گرد و غبارے شور نوادی کیڑا سونا قیدی دا پترے انشاءاللہ اس میں نصیب ہوئے میرا دل کردہ ہے میں قیدی نال کوئی گل کران اس دے پتر دے بارے لیکن پھر پتہ نہیں میرا دل نہیں بھار ساندہ پھر ٹر گئی ہے دوسرا دن تیسرا دن روز زیارت کرے آپ محمد باقر علیہ السلام دی ویکھنا کہ نہ جنازے آلیں تے کیسا کیسا وقت آیا چوتھے دن نو ضعیف امام سجاد دے سامنے آیا سامنے آکے پہ آدھے قیدی میرا سلام امام سجاد نے ویکھیا ہے تے رات ود پئیے سید دی رات ود دیئے تے حد بن کے ضعیف پہ آدھے قیدی میں ماریا تا نہیں سید سجاد فرمیندن تائیں رو پہ آنجے تو ماریا نہیں ورنہ جیڑا ہاتھ اٹھیا ہے اس میں ماریا ہے قیدی او میری ضعیفہ زوجہ توڑے نال کوئی گل کرنا چاہن دیئے امام علیہ السلام فرمایا بلا کوئی غرض رکھ دیئے دعا دیو تو میں دعا کر دینا ورنہ میرے کول کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی میں تو اندے ماں بزرگ دی گل سنے آئے محمد باقر الویک کے سید سجاد الوت ویک کے پیادہ نہیں قیدی توڑے کول کوئی شے ہے امام فرمیندر زوجہ نے بولا تیز قدم چاہ کے وہ ضعیفہ سید سجاد دے سامنے آئیے سلام ضعیفہ نو ویک کے نا محمد باقر علیہ السلام باب دے زانو نال لگ گئے زمانے دے رازہ نو جہانا نالا امام قیدی میرا سلام امام فرمیندر میرا بھی سلام بڑا سونا قرآن پڑھ دے ہو بڑا خوبصورت قرآن پڑھ دے ہو امام فرمیندر تو کتے سنے ہیں حدیث میں بابو صاحب سنے ہیں بڑا خوبصورت قرآن پڑھ دے ہو قیدی میں اتھے کوشش کی تھی بابو ساتھ ملن دی لیکن میں مل نہ سکی جدو پتھران دی بارش لگتی نا ہائے 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 کوئی کدائیں گیا کوئی میں صدقے ہو جاواں قیدی پھر میں تو بڑا لبے ہے تسی نہیں لبے اے چوتھے دن دا پتہ لگے ہے تو ان اس حکومت نے یزید نے اے محل دیتا ہے 4 دن ہو گئے گل مولا نال کر دیئے تے ماتمیوں ویک دی محمد باقر علیہ السلام علیہ پاسے جس امام دی مجلس سے تسی موجود ہو شہادت دیاں بھی تاریخاں بھریاں پہین مجالس میری اللہ تعداد موجود ہیں لیکن میں سمجھ رہا کہ اس ٹائم میں جیسے جملے نہیں پڑھا تھا کہ ہر عبادت ہر آنکھیں تم پر نم ہو کے جاوے تے دعا لے کے جاوے اور آخری دو بین شہادت بھی کرسا جس تے مور علی دی ادھیاں دی امام محمد باقر نوے دیئے گھل کرنا چاہن دیئے سید سجاد روبے بول نہیں پہ سکتی امام سجادہ دن کی آکھنا چاہن دیئے ہاتھ بن کے پہ یادیے قرآن تو سونا پڑھ دیں کوئی دین دے مسئلے بھی جان دیں جیڑا وڈا جنازہ ہے پہ یوڈی وڈی ہائے کرے آئے کوئی دین دے مسئلے بھی جان جوانوں اپنی اپنی اولاد اپنے اپنے پتر اپنے اپنے بخت اپنی اپنی اولاد نو ذرا ذہنے چ رکھو تے ذرا ایک باری سوچ ہائے حوصلہ سید سجاد دا تے حوصلہ محمد باقر دا جڑے ایڈے درد بچا کے بھی تے وقت نانے دی امت اصلاح واسطے دن رات کوشش کرتے رہے کیا ہی وجہ رسالت آئی سید آدھا ہے آکھنا کی چاہنی ہے کہتی مسئلہ ایک پوچھنا ہے کوئی مسئلہ بھی جان دیں سید سجاد فرمیندن اللہ دی کائنات وہ مسئلہ آیا ہی نہیں جڑا شام دا قیدی نہ جان دا ہوئے
میں نہیں جاندا کتنا ماتم ہو سی تسی جانو تے جنازے والا جانے ٹھڈا سا بھر کے پیا دی قیدی وت ناراض نہ ہوویں تے گل دا جواب دے اللہ دے دین وچ اللہ دے اس نظام وچ اسلام وچ غلام خریدنا سارے شرکت کرو عزاداری ہے پاک سین تیری نجات دی ضامنہ تن دعا کرنا ہی بیٹھی ہے غلام خریدنا تسا ماتم کیتا ہے نوجواناں بزرگاں سارے بیٹھے کھلوتے ہو آخری علم تک سارے دی ہائے نکلی ہے اگلا جملہ ماتم والا ہے اسلام میں غلام خریدنا تے غلام فروخت کرنا اس دے بارے کی حکم ہے تڑپے ہے کڑیاں میں سجاد سیدہ تے آکھنا کی چاہنی آج دی رات دے ماتم دا بڑا جملہ ٹھڈا سا بھر کے پیا دیے ناراض نہ ہوویں تا پتر وچے نے سیدہ دے اللہ شام کھا گئی انشاءاللہ تو کدی نہ روویں انشاءاللہ تو کدی نہ روویں اس جوانی اجھائے کرنا لیا سیدہ دے چاچا عباس پترانو مول لگ گئے نہیں ہائے ہائے یا زہرا یا ایہی قربانی ایہی آل محمد دی قربانی سیدہ دے اکبر بھیرا باکر دے خریدار آ گئے یا زہرا میرا مولا جلدی ہائے نکلیے گناہ معاف فرما میرا مولا سیدہ دے بابا حسین باکر دے مول لگ گئے نہیں ہائے کرانا لیا تڑپ کے پیا دیا کہہ دیا تیرا کیڑا سونا لالے اے جملہ میں اس مسائب اچ بہت گھٹ پڑدا محمد باکر دا جنازہ ہے میں ماتمین دی زیارت کرنا چاہنا سجادہ دن باتا کی آکھی آئی تڑپ کے پیا دیے کہہ دیا تیرا کیڑا سونا لال ہے سیادہ دے نو ویکھی آئی اندے چاچے علی اکبر نو ویکھے ہاں سیادہ دے ایڈا سونا بھیرا یا زہرہ مرحبا مرحبا تھوڑا جی آواز میرے بھائی تھوڑی جی کو مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے میں صدقے ہو جاواں سیدہ دائے سنو ویکھی ای کدین دے چاچے نو ویکھے ہاں سیدہ دے اس دا نالی اکبر جدا ٹردہ تا لگدہ مدینے آلہ محمد ودا سیدہ دے اندے کور بھرا جندہ نا قاسمہ سیدہ دے ان ویکھیاں جڑا حسنار ٹردہ تڑپ گئیے گھبرا گئیے جدا آنکھیں پوتر وچے نائے سجاد رات واد پئیے روما ڈالیا تڑپ کے امام فرمیدن محمد باکر میں تینو چاواں 4 سال دے پتر نو چایا سیدہ دے دروگا دروازہ کھول آج دے بعد اساں بازار اچ نہیں بہنا ہے کوئی ماتم کرنا لا ضعیفات بن کے آدھیے کہہ دیا میں پیسے دینیا ماتم دا پرسا سجادہ دے اچھا نہ بول ایدی ماوینا سیادہ دے ایدیا بھینا وینا ایدی ماوینا یا اللہ میرا جنت البقی دا مظلوم مولا اپنے عزاداران دے حق دے راضی ہو میرا امام صدقہ شاءاللہ اپنے غم میں چنہ رومیں ہاتھ نہ جوڑو میں غلام سیادہ دے اچھا نبوال اس قیدی دی ماوی نالے ہائے کرانا لے آئے اس تو بڑا جملہ جدی رات جو میرے کول کوئی نہیں ہے اس دا جنازہ ہے جس نکے نکے ہاتھ بابے دے سامنے بدھے سیادہ دے بابا پھوپی دی چادر دا واسطے ایک واری زمین تے لہا نا باکر لال شامیاں تیرا مول پایا بابا ایک باری میں نو زمین تے لہا سجاد زمین تے لہایا نکے نکے ہاتھ بابے دے قدمات رکھے ایسے جملے چ مجلس ہو جانی ہے ہاتھ بن کے پیادہ بابا اے آتی جو ای میں نو ویج چھوڑ واہ
ویلا ماتم دا پرسا سجادہ دا قیداں وچ تھک پیاں محمد باقر آدھا لاکھ باقر رویں تیرے قدماں تو وارا سید آدھا وقت کیوں آدھا تینو ویچ چھوڑا رو کے آدھے بابا مینو ویچ چھوڑ جیڑے پیسے ضعیفہ دے وے بازار چو زینب دی چادہ آج کتنی دیوارے اما چادر بغیر نما ہائے زینب ہائے پردہ کے رو مرحبا انشاءاللہ اے او امام دا جنازہ ہے اور میں بھیناں دے پردے قربان کر دے ماں معرفت زینب پچھڑی ہے اس جنازے آلے تو پوچھ جیڑا پیادہ بابا مینو ویچ چھوڑ جیڑے پیسے مل جاویں آج پنجویں دیوارے اما چادر بغیر نماز پڑھ دیئے کوئی جھولی خالی نہ ویسی رومنا لیا پیو پتر ایڈا اچارنے ضعیفہ گھبرا گئی ہاتھ بان کے پیا دیے کہہ دیا تو رات نہ رو پتر نصیب ہوئی اگر میں نے جب پتر ویچیا میں تیرے نال وعدہ کرنیا ساریاں تو پہلے اندے زخمہ دا علاج یا زہرا اے جنازے اللہ زخمی بھی ہے سیدہ دے بات کیا کرے سے رو کیا دیے کہہ دیا جنا زخم کھل ویندے اندے ساری چون زندان دیا مٹیاں کٹ دی میں ڈردہ پیاں میں پڑھنا کیویں ان آزاداراں برداشت کیویں کرنا ہے سیدہ دے بات کیا کرے سے کہہ دیا جنا مٹیاں نکل جان دیا میں اپنے ہاتھ نال نواں لباس تیار کر دی ویکھتا صحیح تیرا کیڑا سونا پترے اس نو نواں لباس پویندی سیدہ دوات کیا کرے سیاں دیئے کہہ دیا اندے متھے تے عربی امامہ بندی ویکتا صحیح تیرا کیڑا سونا پوترے جدا مکمل طور تے عربی غلام بن جاندہ جتنا کر سکتے ہو ماتم کرے آئے شام چو ایک ناکا کرائے تے لیندی آپ نہ باندی تیرے پتر نو بہندی مہار کمر نال بان کے ٹور پوندی سجادہ دے کن ویندی ان ضعیفہ رو پئیے رو کیا دیے بسم اللہ مدینے میرا پیر سجا سر تے ماتم دا پرسا سیادہ دے سجاد نو دے سے رو کیا دیے نہیں کہہ دیوں دا پترے جائندہ نا باکرے ماتم دا پرسا باکر دا نام آیا ہے سجاد پتر دا ہاتھ ناپ کے آدھا ہے جائندہ مول پائی ایو باکر ہے میں تیرا پیا لیاؤ جنازہ میرے مولا دا سیدہ دے رول پھینا گئیاں ماتم نال استقبال کرے آئے تائیں تا پیادہ ہے اس مظلوم دی مجلس ہے جندی زندگی اجا بے ہا گئی کیویں گزریے جندہ بچپن گزریا وچ قیداں دے تے جوانی زہر رمکا گئی سر تے ماتم دا پرسا جائیں شام دے رہتے پیو تو پچھیا کہ نہ علی اکبر دیما گئی تے سجادہ کھیا اور ماتم کرتے ہوئے کل لگ گئے رو گیا جناز پتہ لگے بابا مجھے تے چادر کیوں رکھنا آج رسا بچھائے بابے دی گردن تے رسیاں دے داغے آواز آئی ارمان آج میرا بابا ہوئے ہاں رونا لیا جڑی زہر محمد باقر نو ملیے ظلم دیدار آئی باکر دے
نال خون آیا ماتم دا پرسا تے پہلی خون دی الٹی آئی ہے جدا ذکر کبھی کے باہر آیا ہے باکر وائر کر گیا دا ارمان آج میری بھی کوئی زینب بھین ہویا سیدہ دئی ارمان آج میری بھی کوئی زینب دئی بھین ہویا اور روگا نالیوں پاس نالو آواز آیا ناروا میں شام چھوڑ آیا تائی دا پیادہ میل زہار گئیے تیرے مولا نو گئی جگر تا تھا